کی بنیاد بھی ڈالیں، اگر مسجد کی بنیاد بھی ڈالیں تب بھی ان کی مسجد میں اور کوئی خیر نہیں ہے، انہوں نے کوئی مسلم حال نہیں بنایا، انہوں نے کوئی مسلم حال نہیں بنایا، انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے مسجد بنائی ہے تفریقہ بین المؤمنین، ایمان والوں کے دو جماعتیں دو دھڑے بنانے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی، انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں مسجد کے بنانے کے کیا فضائل ہیں، مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، ابن لاہوری فرمایا بن اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا، اتنے فضائل مسجد کے بنانے کے۔ لیکن اگر یہ مسجد اشتراک کی بنیاد پر ہے کہ ہم آپ سے الگ ہو کر مسجد بنائیں گے، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ مسجد تفریق کی بنیاد پر ہے، یہ مسجد تفریق کی بنیاد پر ہے، جبکہ مزیدار بات یہ ہے اس آیت میں کہ اس مسجد کے بنانے والے وہ بہت یقین سے دل سے تاکید سے قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ میں حیران اس بات سے ہوں کہ خیر چاہنا اشتراک چاہنا یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ سن رہے خیر بھی چاہنا، دنیا میں کون عقل مند ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ خیر بھی چاہتے ہیں اور اشتراک بھی چاہتے ہیں؟ ہم خیر بھی چاہتے ہیں اشتراک بھی چاہتے ہیں، یہ خدا کی قسم یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، خیر بھی ہو اس میں اور اشتراک بھی ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ خیر تو ساری اجتماعیت میں ہے، اشتراک میں کوئی خیر نہیں ہے اگر کہ آپ اپنے کھا کر یہ کہیں کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ قرآن نے ان کا ہمیں مسئلہ نہیں جائے، انہوں نے کہا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں، اور عجیب بات ہے اس آیت میں کہ انہوں نے خیر چاہنے کے لیے 4 حروف استعمال کیے ہیں، 4 الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنی خیر کے ارادے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ جنہوں نے الگ ہو کر مسجد بنائی وہ کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى ولا يعرفن ان اردنا الا الحسنى۔ آپ اس آیت کو غور کیجیے، علماء جانتے ہیں کہ ولا يعرفن میں پہلا حرف تاکید کے لیے لا، پھر آگے حرف قسم ہے تاکید کے لیے، اس سے آگے نون ہے مشدد وہ تاکید کے لیے ہے، اس سے آگے ان اور الا ہے جو تاکید کے لیے ہے۔ لام تاکید، حلف تاکید، نون تاکید اور نفی اور استثناء تاکید، چار باتوں سے انہوں نے اپنے ارادے کو ارادہ خیر کہا ہے کہ ہم تو خیر کرتے ہیں۔
اللہ فرمانے کے جواب میں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات پر اللہ گواہ ہے، اس پر اللہ فرمانے اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اپنے اس ارادے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اختراف اور ارادہ خیر یہ جمع نہیں ہو سکتا، اختراف اور ارادہ خیر جمع نہیں، اختراف ارادہ خیر جمع نہیں ہو سکتا، یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اختراف بھی ہو ارادہ خیر بھی ہو جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں کہ اس واقعے کے ساتھ جب کچھ نوجوانوں نے سمجھے کہ ہوتا ہی ہے کہ جب مشورے میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور آدمی کی اپنی چاہت کے مطابق معاملات طے نہیں ہوتے، تو یہاں سے شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں سنی جا رہی ہے تو تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اور الگ ہو کر اپنے خیال کے لوگوں کی تشکیل کرو۔ میں آپ سے بے تکلف بات کروں، یہ سب قرآن میں حدیث میں یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ایسا آدمی تشکیل کرے گا لوگوں ہاں بھائی میری حمایت میں کون ہے، میرے ساتھ کون ہے، یہ اختلاف پر تشکیل ہے، اختلاف پر منصب تشکیل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تشکیل کے الفاظ موجود ہیں حدیث میں۔ منافقین کے سردار نے کہا تھا کہ ہماری تو ایک ہی رائے ہے کہ صاحب اگر عمل کریں تو کریں ورنہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہو جائیے، اور پھر اس نے کہا بتاؤ میری رائے کے ساتھ اور کون کون ہے، یہ اختلاف پر تشکیل ہے، اختلاف پر تشکیل ہے، باقاعدہ اختلاف پر تشکیل ہے، جو منافق کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا، جو منافق کر سکتا ہے مومن اختلاف پر تشکیل نہیں کرے، سناتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس نے لوگوں سے کہا کہ ہماری رائے سے بتاؤ کون اتفاق کرتا ہے، کہ ہماری رائے زیادہ بہتر ہے، تو میں اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ یہ مسیح بنی اور یہ کچھ لوگ جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے کہ ایندھن اکٹھا کرو اور اس مسجد کو آگ لگا، مسجد کو ایندھن اکٹھا کیا اور اس مسجد کو آگ لگا، اور مسجد ختم ہو گئی، جو لوگ الگ ہوئے تھے وہ بکھر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، تم یہاں اپنا گھر بنا لو، انہوں نے کہا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس مسجد میں کبھی پیر مت رکھنا، کبھی قدم مت رکھنا، یہاں کہیں مت آنا، اللہ نے تو آپ کو یہاں آنے سے روکا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے کہ میں یہاں مکان بنا کر رہوں، آپ مجھے کہہ رہے کہ میں یہاں مکان بنا کر یہاں رہوں، اور اللہ نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں کبھی قدم مت رکھنا، اور میں یہاں مکان بنا کر رہوں گی، مجھے بھی چاہیے کہ نبی کے پیش کی ہوئی زمین کو صحابی کہہ کر رد کر رہے ہیں کہ آپ کو تو یہاں قدر ہونے کو اللہ نے منع کر دیا اور میں جا کے یہاں رہوں یہ کام نہیں کروں،
بلکہ یہ بھی کہا کہ نہیں وہ فلاں دوسرے صحابی ہیں زید بن اکرم، ان کے پاس مکان بالکل نہیں ہے، وہ سخت محتاج ہیں، آج ان جگہ ملے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اس مسجد کی جگہ جو خالی ہو گئی تھی وہ ان کو دے کہتے میں نے وہاں گھر بنایا اور میں اس گھر میں جب تک بھی رہا سالہ سال میں بے اولاد رہا۔ یہ اختراف کی میں آپ کو نحوست بتانا چاہتا ہوں، اختراف سے کیا خیریں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ سالی کہتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا مجھے اولاد نہیں، اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اس مکان کی جگہ کی نحوست سے۔ اولاد کا سلسلہ منقطع ہو اس جگہ کی نحوست اتنی تھی کہ ان کے کہتے ہیں میں جب تک مکان والا بے اولاد تھا، کہتے ہیں میں نے انڈے جمع کیے، مرغی ان پر بٹھائی تاکہ بچے نکلیں، لیکن کسی انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ساری کہتے ہیں یہ جگہ کی نحوست تھی کہ سارے انڈے سڑ گئے اور خراب ہو گئے، کسی انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا، اتنی جگہ کی نحوست تھی۔ کہتے ہیں کہ پرندے میرے گھر سے وحشت کرتے تھے، گھر میں چڑی ہیں اور کبوتر گھونسلے بنا لیتے، کہتے ہیں میرے گھر میں کسی پرندے نے گھونسلہ نہیں بنایا، پرندے بھی میرے گھر سے وحشت کرتے تھے اور میرے گھر کے قریب نہیں آتے تھے، اس لیے کہ اس گھر کے یہ جگہ اختراع کی بنیاد پر بنائی گئی کہ آؤ یہاں والا کو ہمارے لوگ کام کریں۔ شاہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں اس کا سبق دیا ہے، ہمیں اس کا سبق سکھلایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پہ غور کیا جائے، اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ علاقے تقسیم کر لو تاکہ کام ہو۔ میں کہتا ہوں تم علاقے تقسیم کر کے اور اپنے آپ کو تقسیم کر کے جب ساری خیروں سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی کون سی مدد تمہارے کام میں کر صاف قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن پر غالب آ جائے گا۔ میرا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جتنی خیر اللہ تعالی نے رکھی ہیں وہ ساری خیریں اجتماعی ہیں۔ فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ۔ اگر آپ علاقے تقسیم کر لیں تو میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ آپ کی گزری ہماری مسجد، یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں، یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے، یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے، مومن کی یہ ذہنیت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ مسجد ہے میں مسجد ہے اپنا کام تو کرنا۔ عامر بن طفیل مشرک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 باتیں پیش کی۔ عامر بن طفیل مشرک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 باتیں پیش کی۔ اس سے پہلی بات یہ تھی جو اصل جھگڑے کی بنیاد تھی، آپ میری بات پر توجہ دیں بہت، اصل جو جھگڑے کی بنیاد تھی اس نے وہ بات پہلے پیش کی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے نبوت میں شریک کریں، آپ مجھے نبوت میں شریک کریں۔ ایک مشرک کا نبوت میں شراکت کا مطالبہ، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اتنا لکھ دیجیے
ہمارا پچھاڑا ختم ہو جائے گا. آپ اتنا لکھ دیجیے کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا. اب غور کیجیے مولوی صاحب، منصب طلبی